میری بیٹی عالمہ فاضلہ ہے، وہ قرآن کی حافظہ ہے، اور تیرا بیٹا اس سے قرآن سے کوئی سروکار نہیں، میں اپنے بیٹی کا رشتہ تجھے نہیں دوں گا، انکار کر دیا۔ دوسری طرف ایک فقیر ہے، اپنا طالب علم ہے، سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کرنے کے لیے تیار، اور وہ رشتہ لے کے بھی نہیں آیا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، اور جلیل القدر جو شہر مدینہ کے فقہاء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ واعظ و نصیحت کرتے تھے، قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، تو آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن ابی وداع، وہ کئی دنوں سے ان کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے، غیر حاضر تھے۔ جس دن حاضر ہوئے نا مجلس میں عبداللہ بن ابی وداع، تو مجلس میں پہنچے تو سعید بن مسیب جو جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے پوچھا، بلکہ سید التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا بھئی بڑے عرصے سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ کدھر رہے، اتنا عرصہ ہماری مجلس میں نہیں آئے؟ تو عبداللہ بن ابی وداع جواب دیتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں غسل میں، کفن میں اور دفن میں ان معاملات میں مصروف تھا، میں حاضر نہیں ہو سکا، وجہ یہ تھی۔ تو سعید بن مسیب نے جب سنا تو آپ نے عبداللہ بن ابی وداع سے فرمایا کہ کاش تم نے ہمیں بھی بتایا ہوتا تو ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہو جاتے، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ تو ساتھ یہ پوچھا، پہلے تو یہ اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، بتایا ہوتا تو ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے، ساتھ یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے نکاح کے لیے کسی اور عورت کا انتخاب کیا ہے، شادی کے لیے آپ نے کسی عورت کا انتخاب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن ابی وداع فرماتے ہیں کہ استاد محترم 3-4 درہموں کا میں مالک ہوں، میں کون مجھے رشتہ دے گا، میں غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی اکثر رشتے اس لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کے مکان نہیں ہیں ٹھیک، ان کے مکان ابھی کچے ہیں، ابھی مکان بنائیں گے تو پھر دیکھیں گے رشتہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ بھئی تم نے مکان کو رشتہ دینا ہے یا اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اللہ کے نیک بندے کو دینا ہے؟ عبداللہ بن ابی وداع کہتے ہیں کہ 3-4 درہموں کا میں مالک ہوں، میں کون مجھے رشتہ دے گا؟ تو سعید بن مسیب جو جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک رشتہ ہے۔ عبداللہ بن ابی وداع کہتے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میری اپنی جوان بیٹی ہے، میں تجھے نکاح میں دیتا ہوں۔ اور یہ وہ سعید بن مسیب ہیں کہ عبد الملک بن مروان جو وقت کا خلیفہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس رشتے کو مانگا تھا، ولید کے لیے رشتے کو مانگا تھا، سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دیں، وہ ملکہ بنے گی، لیکن سعید بن مسیب نے انکار کر دیا تھا کہ میری بیٹی عالمہ فاضلہ ہے، وہ قرآن کی حافظہ ہے، اور تیرا بیٹا اس سے قرآن سے کوئی سروکار نہیں، میں اپنے بیٹی کا رشتہ تجھے نہیں دوں گا، انکار کر دیا۔ دوسری طرف ایک فقیر ہے، اپنا طالب علم ہے، سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کرنے کے لیے تیار، اور وہ رشتہ لے کے بھی نہیں آیا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ عبداللہ بن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں تو خاموش ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اسی مجلس کے اندر میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً خطبہ نکاح پڑھا، ایجاب القبول کروایا، اور قبول کروا کے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی وداع نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ عبداللہ بن ابی وداع گھر آئے، مغرب کے وقت چونکہ روزہ تھا آپ کا، جو کی روٹی تھی اور جو سالن تھا وہ زیتون کا تھا، اس کے ساتھ روزہ افطار کیا، والدہ بھی ساتھ تھی۔ جب روزہ افطار کر چکے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ نے پوچھا بھئی کون ہے دروازے پہ؟ آواز آئی کہ میں سعید ہوں۔ عبداللہ بن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ سعید کون ہے، میرے جو دوست احباب تھے ان میں سوچنے لگا فلاں سعید، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، میں حیران تھا کہ یہ سعید کون ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے ذہن میں کوئی بندہ نہیں آیا کہ فلاں سعید ہو سکتا ہے۔ میں باہر آیا، دروازہ کھولا تو سامنے سعید بن مسیب کھڑے تھے، تابعی کھڑے تھے، استاد کھڑے تھے اپنے شاگرد کے دروازے پر۔ تو میں نے جب سعید بن مسیب کو دیکھا تو پہلے ہی جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں میری حالت کا علم ہو گیا ہو، تو یہ وہ رشتہ ریجیکٹ کرنے کے لیے آئے ہوں گے، کیونکہ رخصتی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ رشتہ ریجیکٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں کہ میں رشتہ آپ کو نہیں دے رہا، آپ کے پاس ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں تھا تو میں نے عرض کی سعید بن مسیب سے کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی، آپ حکم ارشاد فرماتے میں چل کے آ جاتا۔ اور سعید بن مسیب کا اس لیے یقین نہیں ہوا کہ 40 سال گزرے تھے، سعید بن مسیب اپنے گھر سے نکلتے تھے، سیدھا مسجد جاتے تھے، درس و تدریس کرتے تھے، وہاں سے فارغ ہوتے تھے، سیدھا واپس گھر آ جاتے تھے، کسی اور گھر میں جاتے ہی نہیں تھے۔ اور جب عبد الملک بن مروان نے رشتہ مانگا نا تو آپ نے انکار کر دیا، تو بہانے سے آپ کو قید میں بھی ڈال دیا اور کوڑے بھی برسائے، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی بیٹی کا رشتہ وقت کے حکمران کو نہیں دیا۔ دوسری طرف ایک جو شاگرد تھا، جو فقیر تھا، اسے دے دیا۔
آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے حکم کیوں دینا تھا، میں خود چل کے آ گیا ہوں۔ کہا حضور حکم فرمائیں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، پھر خیال آیا کہ چونکہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو آپ ایک رات بھی بغیر بیوی کے ساتھ گزاریں، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، آپ نوجوان ہیں، تو میں اپنی نوجوان بیٹی جس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے اس کو میں لے کر تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں اس کی رخصتی کی شادی کروں۔ کوئی بارات نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا جہیز کا سسٹم نہیں ہے، اپنی بیٹی کو باپ خود لے کے آیا ہے اپنے داماد کی دہلیز پہ، میری بیٹی ہے میں لے کے آیا ہوں تاکہ میں اس کی رخصتی بھی ساتھ ہی کر دوں۔ ان کے پیچھے ان کی بیٹی کھڑی تھی، انہوں نے راستہ چھوڑا، دروازہ کھولا، اندر اپنی بیٹی کو داخل کیا، خود اندر بھی نہیں آئے اور کہا کہ اب مجھے رخصت ہے، میں اجازت چاہوں گا۔ شرم کی وجہ سے عبداللہ بن ابی وداع کہتے ہیں کہ جو میری زوجہ تھی سعید بن مسیب کی جو بیٹی تھی، شرم کی وجہ سے وہی گر گئی، جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئی وہی گر گئی۔ سعید بن مسیب نے دروازہ بند کیا اور خود چلے گئے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ دیکھیں سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے، تو والدہ نے کہا پہلے میں اس کو بناؤ سنگھار کروں گی، اپنی جو میری بہو بنتی ہے اس کا بناؤ سنگھار کروں گی، پھر اس کے بعد تجھے اجازت دوں گی تو اس کے قریب آ، 1-2 دن تک تجھے اجازت نہیں ہے۔ ساس نے اپنی بہو کا بناؤ سنگھار کیا، آج کے دور کی طرح نہیں کہ بناؤ سنگھار کرنے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا پڑے اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں وہاں خرچ ہو جائیں، اور ان خرچوں کے بعد پھر نہ تو وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، نمازیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، کوئی ان کی فکر نہیں ہے، پھر گھر میں برکت کہاں سے آئے؟